بلیٹن میں خوش آمدید اور آج کی سب سے اہم ڈیولپمنٹ آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے پاکستان کے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ انجری کا شکار فاسٹ بولر نسیم شاہ کی جگہ حسن علی اسکواڈ میں شامل کیے گئے ہیں، جبکہ زمان خان، ابرار احمد اور محمد حارث ٹریولنگ ریزرو کے طور پر بھارت جائیں گے۔ حسن علی تجربہ کار کھلاڑی ہے، اس لیے ٹیم میں شامل کیا۔ چیف سلیکٹر انضمام الحق نے حسن علی کے انتخاب کی وجہ بتا دی۔ کہتے ہیں نسیم شاہ کا ٹیم میں نہ ہونا ہمارے لیے نقصان ہے، لیکن پر امید ہیں وہ جلد ہی ٹیم میں واپس آئیں گے۔ بہترین ٹیم سلیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے، ٹیم میں زیادہ اکھاڑ پچھاڑ کرنا اس وقت درست نہیں تھا۔ پاکستان کرکٹ میں کسی کے دروازے بند نہیں ہیں۔ چیف سلیکٹر انضمام الحق کا کہنا ہے کہ فاسٹ بولر محمد عامر واپس آئیں، ڈومیسٹک کھیلیں، پرفارم کریں، انہیں بھی زیر غور لایا جائے گا۔ پتا ہے کہ عامر بہت اچھا کرکٹر رہا ہے، اس نے ریٹائرمنٹ لے لی تھی، اگر وہ پاکستان سے کھیلنا چاہتا ہے تو ضرور ہے ساروں کے لیے دروازے اوپن ہیں، آپ اپنی فرسٹ کلاس آ کے کھیلیں، وہاں آپ پرفارمنس دیں گے، آپ کو ضرور کنسیڈر کیا جائے گا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نہ یہ سلیکشن کمیٹی یا کوئی بھی کسی کے لیے دروازے نہیں بند کرتا، اس میں بے شک محمد عامر ہو یا کسی دوسرا بھی ہو، اور جو بھی میرے سے لوگ دوسرے بھی سوال کرتے ہیں کہ جی ہمارا کیا ہے، میں نے کہا کہ جی آپ فرسٹ کلاس کھیلیں۔ ورلڈ کپ کی ٹیم اناؤنس ہو چکی ہے، بات کریں گے نمائندہ خصوصی کھیل شاہد ہاشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہد بھائی 18 رکنی اسکواڈ، 3 ریزروز، 15 ہمارے جو ہے ریگولر پلیئرز، اب اس میں یہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا بیکاز نسیم شاہ آپ لوگوں کو زیادہ پتا ہے کہ ان کی انجری بہت پہلے سے وہ کیری کر رہے تھے اور آخر میں یہ ہو کہ وہ ورلڈ کپ سے باہر ہو گئے۔ کتنا بڑا سیٹ بیک ہے یہ ہمارے لیے؟ بہت بڑا سیٹ بیک ہے۔ جس طرح نسیم شاہ نے 1-1.5 سال پہلے نیدرلینڈز کے خلاف ڈیبیو کیا تھا او ڈی آئی کا، جب سے وہ بڑے آؤٹ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، نمبر 2 یا نمبر 3 پہ ہیں اس وقت، تو ان کو ہمیں بڑا پریزرو کرنا تھا۔ ان کو روٹیشن پالیسی کے تحت ان کو ہم ٹیسٹ میچ بھی کھلا رہے تھے، ان کو ہم T20 بھی کھلا رہے تھے، ان کو ہم ون ڈے بھی کھلا رہے تھے، ریگولر ان کو کرکٹ کھلائے۔ پھر وہ لنکا پریمیئر لیگ میں کھیل رہے تھے، ایک میچ میں جب وہ تو وہاں کے کپتان نے یہ کہا کہ نہیں ابھی ان کو ریسٹ کیا جا رہا ہے، اس وقت چھپائی گئی۔ پھر بنگلہ دیش میں کے میچ میں جو ایشیا کپ کا لاہور میں تھا اس میں وہ گرے، ان کے کاندھے پہ لگی، وہ آئے، انہوں نے اپنے اوورز پورے کیے، اس وقت بھی انہیں پریزرو نہیں کیا گیا، تو ہم ورلڈ کپ کی اتنی اچھی تیاری نہیں کر پائے۔ اور اسی طرح 2 اور اچھے فاسٹ بولر، احسان اللہ جن کا ڈیبیو بڑا اچھا ہوا تھا، جو پی ایس ایل میں بڑے سیکنڈ موسٹ وکٹ انہوں نے لی تھیں پچھلے والے پی ایس ایل میں، وہ انجرڈ ہو گئے، ان کا ایلبو انجرڈ ہو گیا۔ حسنین ایک بہت ہی اچھے فاسٹ بالر ہیں، سپیڈ ان کی 150 پلس ہوتی ہے اور وہ بہت اچھے فاسٹ بالر ہیں، 2019 کی ورلڈ کپ کی ٹیم کا بھی حصہ تھے، لیکن وہ بغیر کھیلے واپس آ گئے، وہ انجرڈ ہیں، وہ ریہیب میں چل رہے ہیں۔ تو ہمارے 3-4 فاسٹ بالر جنہیں ہمیں پریزرو کرنا تھا ورلڈ کپ کے لیے، ہم نہیں کر پائے۔ اب ٹائی تھی زمان خان اور حسن علی کے درمیان، لیکن انضمام نے اچھا دفاع کیا ہے، آلدو کہ بڑا مشکل ہوگا حسن علی کو اپنے آپ کو پروف کرنا، اس لیے کہ پچھلے 1-1.5 سال سے ان کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے، لیکن انرجیٹک پلیئر ہے، ڈٹرمنٹ پلیئر ہے، وہ اگر اپنی کارکردگی کو بہتر کرے گا تو اپنا جو سلیکشن ہے وہ جسٹیفائی کرے گا۔ پچھلے ورلڈ کپ میں صرف 2 وکٹیں تھی 256 رنز دے کر، تو کافی بری فارم تھی حسن علی کی، لیکن 2017 کی چیمپئنز ٹرافی وہ بار بار دیکھیں، ان کو چاہیے ویڈیو دیکھیں بار بار 2017 کی چیمپئنز ٹرافی کا، جب وہ پلیئر آف دی ٹورنامنٹ تھے۔ یہ تو اچھا کریں گے تو پاکستان جیتے گا۔ بولنگ کے ہمارے پاس پلسز بھی ہیں، نیگیٹوز بھی ہیں۔ بیٹنگ کی اگر بات کی جائے، ہم فخر زمان کو کیری کر رہے ہیں جو کہ اتنی اچھی فارم کے ساتھ نہیں ہے، ایک تو انڈین کراؤڈ ہوگا خاص طور پہ احمد آباد میں، اس ساری سچویشن میں ہماری بیٹنگ کمبینیشن کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں اچھا پلیئر وہی ہوتا ہے جو پریشر میں، جو بڑے کراؤڈ میں جا کے پرفارم کرے۔ فخر زمان کو بھی چیمپئنز ٹرافی کا فائنل بار بار دیکھنا چاہیے گھر پہ، بلکہ اپنے موبائل پہ رکھ لیں کہ میں بار بار اس کو دیکھوں گا، اس سے میں ڈٹرمنیشن لوں گا، اس سے میں انسپریشن لوں گا۔ جب انہوں نے 100 کیا تھا، بڑا پلیئر ہے، اچھا پلیئر ہے، امپیکٹ پلیئر ہے، ایک اننگز دور ہے وہ اس اچھے فارم سے اور لگاتار اسکور کرنے سے۔ اگر وہ ایک اچھی اننگز اس کو مل گئی 6 اکتوبر کو نیدرلینڈز کے خلاف، وہاں پہ وہ اگر 100 کر دے یا 70-80 بھی کر دے تو اس کو پورے ٹورنامنٹ میں کانفیڈنس ملے گا۔ اتنا بڑا پلیئر ہے اور آپ کے ساتھ جب سے چیمپئنز ٹرافی یعنی 6-7 سال ہو گئے، ون ڈے میں آپ کی ٹیم کا انٹیگرل پارٹ ہے، وائٹ بال کا انٹیگرل پارٹ ہے، تو آپ اس کو ایک دم سے باہر نہیں کر سکتے۔ کیوں نہ یہ جو اچھی اننگز ہے وہ احمد آباد میں آ جائے گا۔ بہت شکریہ، شاہد ہاشمی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بھاری دل کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں اس شاندار ٹیم کا حصہ نہیں ہوں۔ نسیم شاہ نے ٹویٹ میں لکھا، ورلڈ کپ کے لیے ٹیم میں شمولیت نہ ہونے پر مایوس ہوں، یقین ہے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، انشاءاللہ جلد میدان میں اتروں گا، اپنے تمام مداحوں کی دعاؤں کا شکر گزار ہوں۔ کراچی لے چلیں گے حافظ نعیم، گورنر سندھ کے ساتھ اس وقت گفتگو کر رہے ہیں۔ تو سب کے سامنے موجود ہے، مستقل پتے کا، بجلی کے میٹر کا حساب موجود ہے، گیس کے میٹر کا حساب موجود ہے، رائس کنزمپشن موجود ہے، ویٹ کنزمپشن موجود ہے، اس سب کی موجودگی میں
3.5 کروڑ سے کم ہو ہی نہیں سکتی کراچی کی آبادی، لیکن 1.5 کروڑ آبادی کم ہو جائے، جس سے ہماری کم از کم 8 سے 10 قومی اسمبلی کی سیٹیں اور ہماری کم از کم 15 سے 18 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں کمپرومائز ہیں، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے کیا امپیکٹس بنیں گے. تو یہ بہرحال ایک ایسا موضوع ہے جس پر گفتگو بھی ہونی چاہیے، اور میں چاہوں گا کہ گورنر صاحب اس پر آگے کریں، اور بحیثیت مجموعی اس شہر کے جو حالات ہیں اس پہ میں چاہتا ہوں کہ اس پہ کام ہو. باقی میرا خیال ہے کہ اختلاف تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے کرنے کی گنجائش ہمیشہ موجود رہے گی، اور ہم بھی یہ چاہیں گے کہ ہمارا دوستی اور تعلق کا رشتہ بھی موجود رہے اور اختلاف اس تہذیب کے دائرے کے اندر ہوتا رہے، تو یہ سب کے لیے بہتر ہے. میں ایک مرتبہ پھر شکر گزار ہوں کامران ٹیسوری صاحب کا کہ وہ یہاں تشریف لائے اور ہماری دعوت کو انہوں نے قبول کیا اور اچھے ماحول میں ہم نے گفتگو کی. بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں حافظ نعیم صاحب اور ان کی پوری شورا اور ٹیم کا بہت ممنون ہوں کہ انہوں نے کل مجھے ٹیلی فون کر کے اپنے اس ادارہ نور الحق میں آنے کی دعوت دی، جسے میں نے بخوشی قبول کیا تھا، اور میں یہاں آ بھی گیا، لیکن میرے ساتھ آدھا دھوکہ ہوا ہے. کیونکہ میں نے ان سے فون پہ جب انہوں نے کہا کہ آپ نے کھانا کھانا ہے، میں نے کہا نہیں، میں پکوڑے اور سموسے کھاؤں گا. تو انہوں نے آدھا دھوکہ اس لیے کیا کہ سموسے تو کھلا دیے، پکوڑے نہیں دے. تو میں نے ان سے کہا تھا کڑھائی آئندہ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ جب آپ کسی مہمان سے فرمائش پوچھیں تو وہ موجود ہونی چاہیے دونوں چیزیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک غلط فہمی اور آپس کی کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے ایک اس دن صورتحال پیدا ہوئی، اور جسے ہم نے بڑی خوش اسلوبی سے بیچ میں ہمارے راجہ صاحب کے ہوتے ہوئے مجھے یقین تھا کہ یہ لڑائی یا یہ ناراضگی طویل نہیں ہوگی. دوستوں نے اسے بالکل اچھے ایک انداز میں ہینڈل کیا، ٹیکل کیا، اور آج اسی لیے میں یہاں موجود ہوں. میں اس پر زیادہ بات اس لیے نہیں کروں گا کہ حافظ صاحب نے تمام ہی بات آپ کے سامنے کر دی ہے. ہم نے آگے بڑھنا ہے، اور کراچی پورے پاکستان کی معیشت کا ہب ہے، اور یہ شہر کراچی جو کہ پورے پاکستان کی اکانومی کو مضبوط کرتا ہے، آج وہ شہر اس پورے پاکستان کے شہروں سے بھی بدتر حالت میں ہے، اور پورا پاکستان اس بات پر خاموش ہے کہ اس شہر کی ترقی پچھلے 12 سالوں سے، اور یا کہیں تو کئی دہائیوں سے رکی ہوئی ہے. یہاں نہ اچھا تعلیمی نظام ہے، نہ صحت کی سہولیات موجود ہے. یہاں پر روڈ اور راستے بھی کراچی کے رہنے والے لوگوں کے دل کی طرح ٹوٹے ہوئے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس شہر میں سمندر ہے اور پینے کا پانی نہیں ہے. جہاں تک بات حافظ نعیم الرحمان صاحب نے مردم شماری کی تو آپ نے کہا کہ 1.5 کروڑ کم گنے گئے ہیں. تو آپ سوچئے کہ جب ہم اس پر کام کر رہے تھے تو اس وقت 2.5 کروڑ کم گنے جا رہے تھے. 1 کروڑ اور 60 لاکھ کی آبادی اس شہر کی دکھائی جا رہی تھی، جس پر میں نے بھی آواز اٹھائی، حافظ نعیم الرحمان صاحب نے بھی اٹھائی، MQM پاکستان کے دوستوں نے بھی آواز اٹھائی، اور مختلف سیاسی جماعتوں نے اس پر بات کی، اور رات دن ایک کرنے کے بعد کم از کم 1 کروڑ کے قریب آبادی کو بڑھوایا گیا. اور میں بھی حافظ صاحب کی اس بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ 3.5 کروڑ سے کم نہیں ہے شہر کی آبادی. لیکن اگر ہم لوگ آپس میں نا اتفاقیوں، ناراضگیوں اور چھوٹی چھوٹی سیاسی یا اخلاقی لڑائیوں میں لگے رہیں گے تو پھر ہم یہ نہیں گنوا سکیں گے. اور وہ لوگ جو اس شہر، اس صوبے کو ایک سسٹم کے تحت نوچ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، وہ تو خوش ہوں گے کہ چلیں یہ لوگ اسی میں لگے رہیں اور ہمارا سسٹم بھی چلتا رہے،
اس شہر کی آبادی بھی کم رہے لیکن اب ایسا نہیں ہوگا اور نہ انشاءاللہ ہونے دیں گے. جب تک اللہ تعالیٰ نے اس منصب پر بٹھایا ہے اور بٹھائے رکھے گا، اس صوبے کی، اس شہر کی ترقی کے لیے رات دن محنت کریں گے. آئندہ آنے والا وقت انشاءاللہ تعالی اس شہر کو دن دگنی اور رات دگنی ترقی دے گا انشاءاللہ تعالی. یہ میرا ایمان ہے اور میں یہ بات آج آپ کو بھی بتا رہا ہوں اور ہمارے جماعت اسلامی کے دوستوں کو بتا رہا ہوں کہ جس طرح سعودی عرب، یو اے ای، چائنا اور ترکیہ کے ساتھ مذاکرات، بات چیت اور ایگریمنٹس اور ایم او یو سائن ہو رہے ہیں، آنے والے چند مہینوں میں اس پاکستان میں تقریباً $25 بلین اور اس کا کم از کم 30% پیسہ اس شہر کراچی میں لگے گا. اور اس وجہ سے ہم اس شہر میں کوئی سیاسی نہ اتفاقی اور نہ کوئی ایسی چیز ہونے دیں گے جس سے اس شہر میں آنے والا انویسٹمنٹ رکے، اور نہ ہی کسی کو یہ موقع دیں گے کہ وہ اپنے بیانیے میں یہ بات شامل کرے کہ یہ شہر ہمیشہ ایک دوسرے سے لڑتا رہتا ہے، یہاں کے حالات خراب ہیں، لہٰذا یہ انویسٹمنٹ یہاں نہ کی جائے. تو آنے والے انویسٹر کو ایک خوشگوار ماحول فراہم کرنا ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے. کیا خیال ہے؟ بالکل درست. اور اس پر ہمارا اتفاق ہے اور انشاءاللہ ایسا ہی چلے گا. بحیثیت گورنر سندھ میں یہ پوری کوشش کروں گا کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چلوں، اور کہیں بھی نا اتفاقی ہو تو یہی عمل ہو جو اس بار ہوا ہے. کیونکہ جیسا کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کہا کہ مثبت اختلافات ہر ایک سیاسی جماعت میں ایک دوسرے کے ساتھ چلتے رہتے ہیں اور آئندہ بھی چلیں گے، لیکن اسے ہم ایسا رنگ کبھی نہیں دیں گے جس سے اس شہر کی امن، خوشحالی اور اس کے تعمیراتی پروگرامز میں کوئی فرق اور خلل آئے. انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی ہم اسی طرح سے بیٹھ کر ٹیبل پر بات چیت کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جتنی بھی بات چیت ہوئی ہے، مجھے یہاں ٹاؤن ناظم عاطف بھائی موجود ہیں اور حافظ نعیم الرحمان صاحب نے بھی کہا کہ یہ پارک بن رہا ہے اور بنے گا. گراؤنڈ، اسے آپ کرکٹ گراؤنڈ بنائیں، اسے آپ پارک بنائیں، دونوں صورتوں میں نے ان کو یقین دلایا ہے، بلکہ ان کو کہا ہے کہ مجھے اگر اپنی ذاتی حیثیت میں بھی کہیں فائنینشل کی ضرورت ہے میں تیار ہوں. مجھے خوشی ہوگی اور مجھے حافظ صاحب نے کہا بھی کہ جب یہ گراؤنڈ تیار ہو جائے گا تو وہ افتتاح کے لیے مجھے بلائیں گے تو میں حافظ نعیم الرحمان صاحب کو بھی اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا اور ہم ساتھ کھڑے ہو کے انشاءاللہ تعالی اس کا افتتاح بھی کریں گے. اور جہاں تک بات کی حافظ صاحب نے سسٹم کی، جسے میں ہمیشہ کہتا ہوں اور ابھی میں نے 2 دن پہلے بھی کہا ہے کہ سسٹم چل رہا تھا، سسٹم چل رہا ہے، لیکن ہم اسے چلنے نہیں دینا چاہتے. اور میں سمجھتا ہوں اس شہر کا اور اس صوبے کا اور اس پاکستان کا ہر فرد اب یہ چاہتا ہے کہ یہ سسٹم بند ہو اور شہر ترقی کرے، اور اس ترقی کی راہ میں کوئی بھی ہو، کوئی رکاوٹ بھی ہو، اسے ہم کچل کر رکھ دیں گے آپس کے اتفاق سے، ہمانگی سے، اور لوگوں کو یہ میسج دے کر کہ جہاں شہریوں کی، شہر کی، صوبے کی اور پاکستان کی بات ہوگی وہاں ہم سب ایک ہیں. ذاتی اختلافات، انات، ایک دوسرے کو ٹھیک کرنا، نیچا دکھانا، یہ سب چھوٹی اور سائڈ والی باتیں. ہمیں پاکستان کی ترقی، اس صوبے کی ترقی اور اس شہر کی ترقی عزیز ہے اور رہے گی. ہماری اس شہر اور اس ملک اور اس وطن کے لیے جو ہمارے آبا و اجداد کی قربانیاں ہیں، ہمیں کم از کم ان قربانیوں کو ہی یاد کر کے سامنے رکھنا چاہیے. اور پھر آج دن تک ہماری فورسز کی جو قربانیاں ہیں اسے حاصل کرنے میں اور اسے دشمن سے بچانے میں جو آج تک جاری اور ساری ہیں، دہشت گردی کا مقابلہ کرنے میں،
تو ان فورسز کی قربانیوں کو بھی ہم رائیگاں نہیں جانے دیں گے. اسٹریٹ کرائم اس شہر کا بہت بڑا ایشو ہے. آج سے 10 دن پہلے باپ بیٹے کو دن دہاڑے ان کی دکان پر قتل کر دیا گیا. میں ان کے گھر گیا تھا. میں نے ان کی فیملی سے آپ میڈیا کے سامنے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں روزانہ کی بنیاد پر اس کو فالو اپ کروں گا، اور 15 دن کا ٹائم دیا تھا ہمارے ایڈیشنل پولیس چیف کو. اور کل الحمدللہ وہ 1 ڈاکو یا 2 پکڑے گئے ہیں، 1 مقابلے میں مارا گیا ہے. اور اسی طرح جو ہمارے ایک عالم دین شیخ ضیاء الرحمان صاحب کا دن دہاڑے انہیں شہید کر دیا گیا. میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ تعالی کل میری کافی ڈیٹیل بات ہوئی ہے مختلف اداروں کے موجود کراچی میں سربراہان سے، پولیس چیف سے. انشاءاللہ آنے والے 10 دنوں میں ان کے بھی قاتلوں کو بے نقاب کر کے گرفتار کیا جائے گا. تو اسٹریٹ کرائم کنٹرول ہوگا، ہونا چاہیے، ہماری ڈیمانڈ ہے سب کی، اور اس پر ہم متفق ہیں. اسی طرح آج کراچی میں ہمارے پاس کامرس منسٹر، انڈسٹری منسٹر اعجاز گوہر صاحب آ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ہماری فائنینس منسٹر صاحبہ آ رہی ہیں، جنہیں گورنر ہاؤس میں مدعو کیا گیا ہے. تمام صنعت کاروں کو، اسٹیک ہولڈروں کو میں نے گورنر ہاؤس بلایا ہے تاکہ ان کے سامنے بٹھا کر ان کے جو مسائل ہیں ان کا بھی حل تلاش کیا جائے اور حل کیے جائیں. اس سے پہلے ہم نے انرجی منسٹر کو بلایا تھا. آج انفارمیشن منسٹر بھی میرے پاس گورنر ہاؤس آ رہے ہیں، جس میں میں نے اپنے تمام ہی جو صحافی بھائی ہیں ان کو انوائٹ کیا ہے تاکہ ہم ان کے ساتھ بھی بیٹھیں. تو گورنر ہاؤس آپ سبھی کے لیے، جیسا کہ پتہ ہے عوام کے لیے کھلا ہے، وہاں اسٹیک ہولڈرز کے لیے بھی کھلا ہوا ہے. میں جماعت اسلامی کے بھائیوں کو بھی یہ دعوت دے رہا ہوں کہ یہ گورنر ہاؤس آپ کا ہے، آپ وہاں کسی بھی وقت آ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں. عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے ان کے دروازے، کھڑکیاں سب کھلے ہیں گورنر ہاؤس کے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم مل جل کر تمام ہی لوگوں کے لیے جو کہ پچھلے کئی سالوں سے پریشانی، بدحالی، مجبوری کا سامنا کر رہے ہیں، بے روزگاری کا سامنا کر. اگر میں بات کروں اپنے ان کیمرہ مینز بھائیوں کی، ان فوٹوگرافرز بھائیوں کی، صحافیوں کی، تو یہ خاموش ہیں. جس طرح ابھی کیمرے کے پیچھے خاموش ہیں، اسی طرح اپنے بچوں، اپنے گھر والوں کے سامنے بھی خاموش ہیں. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. نگراں وزیر اعلی سندھ مقبول باقر کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی کا 28واں اجلاس. بات کریں گے اپنے نمائندے سنجے سادھوانی سے. سنجے، بتائیے اجلاس کا احوال. اجلاس میں کچے کے ڈاکوں کے متعلق بتایا گیا ہے کہ کچے میں کل جو ہے وہ 60 ڈاکو ہیں جن کی لسٹ بنائی گئی ہے. باقی ان کے ساتھ قبائلی لوگ ہیں، جس پر وزیر اعلی سندھ نے کہا کہ اگر چند ہی ڈاکو ہیں، آپ جو پولیس اعداد و شمار پیش کر رہی ہے تو ان کو ہماری فورسز کیوں قابو نہیں کر پا رہی. میں ہر صورت میں ڈاکوؤں کو جانب رسید ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں. آپ کو فل پاور ہے، آپ جائیں کچے میں سخت آپریشن کریں اور جو ڈاکو جو امن امان خراب کر رہے ہیں ان کو مار کر مجھے رپورٹ دیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی وزیر اعلی سندھ نگران نے کہا کہ افسوس یہ ہے کہ ان ڈاکوؤں کے خوف کی وجہ سے گھوٹکی کشمور پل کی جو تعمیر ہے اس کا کام بھی بند ہے. انہوں نے پولیس کو اور رینجرز کو یہ ہدایت کی کہ آپ جائیں کشمور گھوٹکی جو پل ہے اس میں سیکیورٹی فراہم کریں اور اس کے کام کو شروع کرائیں. اس کے ساتھ ساتھ کور کمانڈر کراچی، رینجرز اور پولیس کو یہ بھی ہدایت کی ہے کہ جو فورسز کی ضرورت ہو کشمور اور گھوٹکی کو ملانے والی پل بنانے کے لیے وہ وہاں تعینات کریں. ہم ڈاکوؤں کے خوف سے ترقی کے کام بند نہیں کیا سکتے. اس کے علاوہ جو وزیر داخلہ سندھ ہیں ان کی جانب سے یہ بریفنگ دی گئی ہے کہ کراچی میں جو آپریشن ہو رہا ہے ڈاکوؤں کے خلاف کراچی میں، ان پر پیش رفت کے متعلق بتایا گیا ہے. وزیر اعلی سندھ نے پولیس حکام کو
कराची में स्ट्रीट क्राइम के ठीक है, तो ये सब हुआ यहाँ पे। संजय सदवानी, बहुत शुक्रिया। चौधरी परवेज इलाही का कहना है बिजली महंगी होने के असल जिम्मेदार नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी के मौके पर सहाफियों ने सवाल किया, सुना है नवाज शरीफ के आने की तारीख बदल रही है, क्या कहा गया, बात करेंगे। फरूख एजाज हमारे साथ मौजूद हैं, बताइए फरूख। जी बिल्कुल, चौधरी परवेज इलाही को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी के अदालत के जज मौजूद नहीं थे और इस दौरान सहाफियों से गैर रस्मी बातचीत की है चौधरी परवेज इलाही ने, और उनका ये कहना था कि मुल्क में इलेक्शन बर वक्त होने चाहिए और इलेक्शन न होने से सारा निजाम रुका हुआ है। चौधरी परवेज इलाही ने यह भी कहा कि जो मौजूदा मुल्क के हालात चल रहे हैं उसमें तमाम सियासतदानों को इलेक्शन से कबल हिफाजती जमानत करवा लेनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा, उनसे एक सवाल चेयरमैन पीटीआई से बैकडोर राब्तों के हवाले से किया गया, जिस पर चेयरमैन पीटीआई से बैकडोर मुज़ाकरात के हवाले से उन्होंने ये कहा कि वो इस पर कुछ नहीं कह सकते। जबकि एक सवाल किया गया उनसे कि बिलावल भुट्टो का कहना है कि शेख रशीद और परवेज इलाही अंदर रहें या बाहर रहें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस पर उन्होंने ये कहा कि बिलावल को अपनी सालगिरह मनाने दें। इसके बाद परवेज इलाही से यह भी सवाल किया गया कि क्या इलेक्शन से पहले आप अपनी रिहाई होते हुए देख रहे हैं, जिस पर परवेज इलाही ने जवाब दिया कि रिहाई के बारे में अल्लाह ताला ही जानते हैं। जबकि एक और सवाल परवेज इलाही से यह भी किया गया कि नवाज शरीफ के आने की तारीख तब्दील होने के हवाले से बातें चल रही हैं, तो जिस पर परवेज इलाही ने जवाब दिया कि नवाज शरीफ अब खुद भी बदल चुके हैं। जी शुक्रिया फरूख, अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।